امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں بدمزگی پوری دنیا کا موضوع بن گئی ہے۔ اس بات پر بھی بحث چل گئی ہے کہ امریکہ یوکرین سے پیچھے ہٹ گیا تو تیسری عالمی جنگ کا راستہ کھل جائے گا۔ یورپی اتحاد یوکرین کے ساتھ مل کر امریکہ اور روس کے خلاف حالات پیدا کر دیں گے، اور امریکی صدر نے یوکرین کے صدر کو اس بات کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں پہلا ایسا سفارتی ماحول پیدا ہوا ہے کہ یہ بدمزگی اس وقت پیدا ہو گئی جب یوکرینی صدر کی امریکی صدر اور نائب صدر سے معدنیات سے متعلق معاہدے پر بات چیت کے دوران تکرار ہوئی۔ میڈیا نمائندوں کے سامنے ہونے والی بات چیت میں اس وقت ماحول گرم ہوا جب امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے کہا کہ روس کے ساتھ معاہدہ کریں ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، جس کے جواب میں یوکرین کے صدر نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے رعایتیں دینا ہوں گی۔ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی سے کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، آپ ہماری وجہ سے اس جنگ سے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا اسلحہ اور عسکری ساز و سامان نہیں ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ اس ملاقات کے دوران ٹرمپ نے زیلنسکی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ایک بار بھی امریکہ کا شکریہ ادا کیا؟ آپ کو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں اور آپ کو فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا کہ آپ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول لے رہے ہیں، آپ امریکہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اس موقع پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے زیلنسکی سے کہا کہ آپ کے الفاظ انتہائی غیر مناسب ہیں۔ اس پر زیلنسکی نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے ایک بار بھی یوکرین کا دورہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ امریکی صدر ٹرمپ نے اس بات پر کہا کہ یوکرین کو سیکیورٹی کی ضمانت دینا امریکہ کی نہیں بلکہ یورپ کی ذمہ داری ہے، چاہتے ہیں کہ امریکہ یوکرین کی مدد بند نہ کرے۔ اس گرما گرم بحث کے بعد نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان معدنیات سے متعلق معاہدے پر دستخط نہ ہو سکے بلکہ زیلنسکی کے وائٹ ہاؤس سے چلے جانے پر دونوں صدور کی مشترکہ پریس کانفرنسز بھی منسوخ ہو گئیں۔ تلخ جملوں کے تبادلے کے دوران دونوں رہنما ایک دوسرے کو بار بار اس انداز میں ٹوک رہے تھے کہ جو مناظر وائٹ ہاؤس میں شاذ و نادر ہی دیکھے گئے۔ اوول آفس میں گزشتہ روز ہونے والے اس شور شرابے سے قبل بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے۔ جمعے کے روز ہونے والی دونوں صدور کی یہ ملاقات زیلنسکی کے اس بیان کے ٹرمپ روس کی بنائی ہوئی غلط بیانی کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد ہو رہی ہے، جبکہ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو جواب میں آمر قرار دیا تھا، لیکن امریکی صدر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یوکرین نے جنگ شروع کی ہے، جو کہ ایک جھوٹ ہے۔ عوامی سطح پر پیدا ہونے والا یہ بحران اب نیٹو میں شامل یورپی ممالک اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والے کشیدہ حالات کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ یوکرین سے باہر یورپی سلامتی کے لیے امریکی عزم کے بارے میں بہت سے شکوک اور شبہات اور سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اپنے پیشرو ہیری ٹرومین کا 1949 میں کیا گیا وعدہ پورا کریں گے کہ نیٹو اتحادی پر حملے کو امریکہ پر حملہ سمجھا جائے؟ یہ خدشات روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ مضبوط تعلقات کی بحالی کے ٹرمپ کے عزم پر مبنی ہیں۔ انہوں نے یوکرین پر شدید دباؤ ڈالا ہے جبکہ پوٹن کو بڑی رعایتوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ تاہم ایسے میں یوکرین کے ساتھ ساتھ دیگر یورپی ممالک کو بھی اب اپنی سیکیورٹی سے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ واضح رہے کہ یہ صرف معدنیات کا معاہدہ نہیں ہے جس پر انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ یوکرین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ قومی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر پوٹن اپنے جارحانہ عزائم سے باز نہ آئے تو عین ممکن ہے کہ وہ جنگ کو ختم کرنے کے کسی بھی وعدے کو توڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیلنسکی نے بار بار امریکہ سے سلامتی اور اپنے تحفظ کی ضمانت مانگی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کی نائب صدر جے ڈی وینس کی 2 صدور کے درمیان مداخلت کے بعد یہ ملاقات شور شرابے کی نظر ہوئی اور بے ربط انداز میں ختم ہوئی۔ اب اس بات پر شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں کہ ایک سفارتی مبصر کے الفاظ میں یہ عوامی تنازع ایک سیاسی دھوکہ تھا، یا تو زیلنسکی کو امریکہ کی بات ماننے پر مجبور کرنا، یا پھر ایک ایسا بحران یا ماحول پیدا کرنا کہ جس سے وہ آگے جو کچھ بھی ہو اس کے لیے اسے مورد الزام ٹھہرا سکیں۔ اوول آفس میں ہونے والی یہ ملاقات اور انتہائی غیر موزوں انداز میں اس کے ختم ہو جانے کے بعد اب اگر ٹرمپ یوکرین کی فوجی امداد کو منجمد کر دیتے ہیں تو کیا یوکرین کے لیے جنگ جاری رکھنا ممکن ہوگا؟ اب سوال تو یہ ہے کہ یوکرین کتنے مؤثر طریقے سے اور کب تک روس کے سامنے کھڑا رہ سکے گا، اور اب دباؤ اور ذمہ داری تو یوکرین کی یورپی اتحادیوں پر دگنی ہو جائے گی کہ وہ اس نازک صورتحال میں اپنا کردار ادا کریں۔